ہم آپ کو ووٹ تب دیں گے جب آپ ہماری اس بات کو تسلیم کریں گے کہ جب بھی کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا، ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالے گا، تو اس کو چوک میں پھانسی دی جائے گی۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ورنہ کوئی ووٹ نہیں ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اگر ہم نے یہ کہا ہوتا تو پھر آج یہ نوبت نہ آتی، پھر آج کوئی فیصلہ آباد سے ملونہ اٹھ کر ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالتی، یہ نہ کہتی کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، آخری نبی ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ آخری نبی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً ارشاد فرما دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی، کہ جب آدم علیہ السلام کا بشری خاکہ بھی نہیں بنا تھا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ اسألک بحق محمد، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ماں محمد، کیا آدم علیہ السلام تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانتے ہو، تم کیا جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں فقال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت الی رأس عرشک، کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور عرش کی طرف دیکھا تو میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پایا، تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا محبوب ہی ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یا آدم، اے آدم، انہ آخر النبیین، کہ یہ آخری نبی ہے من ذریتہ، آپ کی اولاد سے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ أُمَّتُهُ إِلَىٰ آخِرِ الْأُمَمِ، اور ان کی جو امت ہوگی وہ سب امتوں سے آخری امت ہوگی، یعنی نہ تو ان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی ان کی امت کے بعد کوئی امت آنے والی ہے۔ یہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور ان کی امت بھی آخری امت ہوگی، اس کے بعد صرف اور صرف قیامت آئے گی، کوئی آخری نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَاهُ یا آدم ما خلقتک، کہ آدم اگر میں نے اس ہستی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سب سے پہلی وحی جو تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ ختم نبوت کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں، اور اس بات پر حکمران بھی خاموش ہیں، اور وہ بولیں گے ہی کیوں؟ ہم نے جو ہے صرف پانی اور سڑکیں ہی مانگی ہیں، ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی آج کل ہم مسئلہ ختم نبوت کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں، جن کے لیے صحابہ اکرام اور وہ صحابہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرے اور میری امت میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو وہ اس مٹھی برابر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے 11 بدری صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، اور اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قرآن سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا،
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسا قرآن پڑھنے والا قاری جو ہے وہ پیدا فرمایا. وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے بڑے شیر جو تھے وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اور آج ہم جو ہے وہ مسئلہ ختم نبوت کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں. ہم صرف علماء سے کہتے ہیں کہ ہمیں نفس مسئلہ سمجھا دیجئے، ہم تو بڑے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ تو عدالت کا کام ہے، عدالت اسے پھانسی دے یا اسے جو مرضی کہے، ہم نے تو کچھ نہیں کہنا، ہم نے نفس مسئلہ سمجھنا ہے اور پھر تسبیحات پڑھنی ہے اور ذکر اذکار کرنا ہے بس. کیا یہ ہم نے صحابہ کرام کی قربانیوں کا صلہ دیا؟ 1200 صحابہ شہید ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے، اور آج ہم نے یہ وفا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے. تو یاد رکھیے جو بندے صرف نفس مسئلہ کو سمجھ رہے ہیں، کیا ہمیں صرف نفس مسئلہ سمجھا دیجئے. یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ظالم کے ظلم کے خلاف نہیں بولتا وہ بھی ظالم کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا آخرت والے دن. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور پھر سمجھے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ توڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قانون تھا کہ کوئی بھی بدری صحابی کسی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی صحابی ہو، چاہے وہ بدری صحابہ ہو چاہے کوئی صحابی ہو، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اب ہر بندے نے میدان میں اترنا ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.